اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سید حسن عباس آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اور وظیفہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ موضوع یہ ہے کہ نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے۔ نفس جو ہے نا، وہ انسان کے اندر ایک ایسی شیطانیت ہے، ایسی خواہشات کا منبع ہے کہ ایسی خواہشات جو جن کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر ہم بالکل نہیں سوچتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بس ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ایک اچھی گاڑی خرید سکوں یا پراڈو خرید سکوں یا کرولا خرید سکوں، تو میرے دماغ میں اگر یہ آ جاتا ہے، میرے نفس کے اندر یہ چیز یعنی حاوی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنی ہے گاڑی، اور میں پھر یعنی میری حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ اپنے نفس کے تابع ہوں اور میرا کنٹرول نہیں میرے نفس پہ، تو پھر اس کے لیے چاہے میں رشوت لوں، چاہے میں چوری کروں، ڈاکہ ماروں، کچھ بھی کروں، یا کوئی ایسا کام غلط کام کر کے میں اس پیسے کو حاصل کر کے اور اس گاڑی کو خریدنا چاہوں جو میری یعنی اوقات سے باہر تھی، جو میری حد سے باہر تھی، یا جو میری کہتے ہیں نا جتنی آپ کی حیثیت اتنے پاؤں پھیلاؤں، لیکن میں کیونکہ اپنے نفس کے تابع ہوں تو میں وہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اور جو نفس ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خواہشات کے پیچھے ہے ہماری جو نفس ہے نا، کہ ہم اپنی ایسی خواہشات، یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، لیکن اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم لوگ ان خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں جو تقدیر نے شاید ہمارے لیے نہیں لکھی، لیکن ہم انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نفس پہ کنٹرول کرنا، یعنی ایک چیز میں نہیں لے سکتا تو مجھے چاہیے کنٹرول کرے، یا پھر نفس میرا اتنا بے قابو ہوگا کہ میں کسی غلط چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہوں۔ اچھا، ایک اور دیکھیں پہلو یہ ہے کہ نفس کے پیچھے ہم اتنے پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ نماز ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کا حساب ہم نے ڈائریکٹ اللہ کو دینا ہے۔ کسی بندہ، کسی یعنی پیر فقیر، کسی ماں باپ کو بھی آتا ہے، ہم نے اس کا جواب نہیں دینا، اس کا جواب ہم نے اللہ کو دینا، ہر بندے نے۔ لیکن کیونکہ نفس ہمارا ایسا ہے کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھیں گے، کیوں کہ ہم نے کبھی کوئی جا کے ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھنا ہے، یا ہم نے خبریں سننی ہیں، یا ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن پھر بھی جلدی ہے۔ وہ آپ کا نفس ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، حالانکہ سب سے اہم رکن نماز ہے جو ہم ڈائریکٹ اللہ کو جواب دیں اس کے، اور اللہ نے پوچھنا ہے۔ اور یہ ہم اس بات کو تصور نہیں کرتے نماز پڑھتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے نفس میں آ جائے گی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر جو ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اس کو بھی نوٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس کو کیا جلدی ہے، یا کیوں ایسے ہی کر رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نماز جو ہے نا اللہ شاید اس کو قبول نہ کرے۔ یہ بھی ہماری ایک نفس، یعنی ہم نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نفس کہہ رہا ہے کہ جاؤ یار، جا کے اپنا یہ فلاں کام پہلے کر لو۔ وہ دنیا کا جو سب سے اہم کام نماز ہے، اس کو ہم مختصر کر کے، چھوٹا کر کے، یعنی جلدی جلدی پڑھ کے، اور ہم جا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہی کام کوئی کام نہیں ہوتا، جا کے بس لیٹنا ہے ہم نے یا بیٹھنا ہے، تو لیکن نماز کے لیے بھی جلدی کر دیتے ہیں۔ یہ نفس بعض اوقات ہم سے ایسے ایسے گناہ کروا دیتا ہے جو ہم یعنی کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، لیکن سوسائٹی میں ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، یا خواتین آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں آپس میں کرتی ہیں کہ ایک چیز ہمارے بس میں نہیں ہے یا ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اسے پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بس میں کر لیں۔ اسی کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے میرے مولا پروردگار، ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی طاقت عطا کر، ہم اپنی حد میں رہیں اور اپنے نفس کو یعنی اللہ کے تابع کر لیں۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے بتائی ہیں، ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے نفس کی وجہ سے معاشرے میں غلاظت یا گندگی یا ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اے میرے رب ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پروردگار، اے مالک حقیقی،
اے کائنات کے مالک، اے عرش مولا کے مالک، اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو اس سے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار کہ ہمارے نفس کو دنیا کی خواہشات کے پیچھے بالکل بھاگنے نہ دینا، پاگل نہ ہونے دینا، ہمیں اتنی طاقت دے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں۔ اور آخر میں ناظرین، اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار اس دنیا سے یہ کرونا وائرس کی وبا کو ختم ہمیشہ کے لیے کر دے۔ تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو، تمام جتنے مسلم ممالک ہیں، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، پوری دنیا سے پروردگار اس مختلف وبا، بیماری، جو بھی یہ چیز ہے، مولا تو ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو یہ سارا جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک ایسی بارش کر دے جس سے یہ سارے جراثیم جو بھی ہیں کرونا وائرس کے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی دشمن نے، کسی کافروں نے یہ پھیلائے ہیں پروردگار، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، فضل سے، تو ہی مالک حقیقی ہے، سب طاقتیں تیری ہیں پروردگار۔ تو اپنی ان طاقتوں کی بدولت یہ ختم کر دے، دنیا سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ رب العالمین، اپنے رب سے یہ دعا بھی کی ہے اور آپ لوگ بھی کیجیے گا، خدا جانے کس کی دعا لگ جائے اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ باقی ناظرین، جو میں نے لکھا ہے ابھی وہ میں بھی آپ کو دکھا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ جو ہے نا وظیفہ ہے، یہ میں نے جو وظیفہ لکھا ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 5 دفعہ درود پاک اول و آخر پڑھنا ہے، یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کا، نفس کو قابو کرنے کا یہ وظیفہ ہے۔ اور 555 دفعہ یا مؤخرو یہ آپ نے پڑھنا ہے 555 بار، اور پھر اپنے سینے پہ دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کی جو لالچ ہیں، دنیا کے جو فضولیات ہیں، اس کے پیچھے سے ہم نہیں بھاگیں گے اور ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے۔ اور انشاءاللہ تو جو رب العزت نے ہمیں بتایا، رب العالمین نے جو بتایا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ان پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارا دل ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں۔ ناظرین، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے پلیز اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔